اے میرے نیک صالح بندو، تم میں کوئی بیمار ہو جائے، ان تضعوا اسلحتکم، اور یہ کہ تم اتارنا چاہتی ہو اپنا اسلحہ تو اتار دو، لیکن پھر فرمایا وخذوا حذرکم، بیمار بھی ہو یا بارش کی وجہ سے اتارنا پڑا ہے، خذوا حذرکم، پھر بھی تم احتیاط کرنا ہے، تم نے احتیاط کرنی ہے، اپنا اسلحہ اپنے قریب ہی رکھنا ہے۔ اتار دیا ہے کوئی گل نہیں، ریلیکس ہو جاؤ، لیکن خذوا حذرکم، خذوا حذرکم، احتیاط سے پکڑے رکھو، احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھو، خذوا حذرکم، احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھو، احتیاط کا پلہ نہیں چھوڑنا، احتیاط کا پلہ نہیں چھوڑنا، اسلحہ رکھ بھی دیا ہے نا، اتار بھی دیا ہے تو تم پر کوئی گناہ نہیں، لیکن خذوا حذرکم، احتیاط نہیں چھوڑنی، احتیاط کو پکڑے رکھو، احتیاط رہو، محتاط رہو، بس محتاط رہنا ہے، محتاط رہو۔ اللہ نے اجازت بھی دے دی، لیکن پھر ساتھ حکم بھی فرمایا، اے میرے بندو، میرے نیک صالح بندو، میرے نبی کے پاس دارو، میرے نبی کی عزت کے خیال کرنے والوں، میرے نبی کے صحابہ، خذوا حذرکم، احتیاط کو نہیں چھوڑنا۔ وہ تو پروانے تھے نا نبی علیہ السلام پر، خود مٹتے تھے تو نبی علیہ السلام کو بچاتے تھے، وہ تو کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام تو شمع کی صورت میں تھے، پروانے اوپر قربان ہوتے تھے، ان کا نام آج بھی زندہ ہے، وہ زندہ ہے، زندہ ہے، کیوں زندہ ہے؟ کہ اللہ کی بنائی ہوئی شمع، جلائی ہوئی شمع کے پروانے تھے، اور اسی کا نام جہاد ہے۔ پھر رب نے فرمایا خذوا حذرکم، احتیاط پکڑے رکھنا، احتیاط لازمی بھائی، احتیاط لازمی، میرے بابا، میرے پیار، میرے بندو، احتیاط لازمی ہے۔ ان اللہ اعد للکافرین عذاب مہینہ، بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب۔ فَإِذَا قَضَيْتُمْ، اب رب تعالیٰ نے آگے فرمایا جب تم پوری نماز کر لو، یہ نماز خوف والی نہیں، یہ گھر والی نماز، سکون والی نماز ہے، اس کا ذکر ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمْ، جب تم پوری کر لو، قَضَيْتُمْ بھی ماضی کا صیغہ، جمع مذکر غائب کا، فعل ماضی معروف اور نامہ صیغہ، واحد مذکر نہ جمع مذکر غائب کا۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز مکمل کر لو، پوری کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اب اللہ کا ذکر کرو ڈٹ کر، اللہ کا ذکر کرو، ایسا کر لو، زور سے کرو، اب کوئی حرج بھی نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام بھی جب سلام پھیرتے تھے اس کے بعد ذکر ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے میں گھر میں ہوتا تھا، مجھے پتہ چلتا تھا کہ اب نماز مکمل ہو گئی ہے، یعنی صحابہ کرام بھی اونچی ذکر کرتے تھے اور نبی علیہ السلام بھی اونچی ذکر کرتے تھے، اور قرآن پاک نے بھی یہ کہا جب تم نماز بھی ایک ذکر ہے، نماز بھی، صلاۃ بھی ایک ذکر ہے، صلاۃ بھی ایک ذکر ہے۔ اور رب نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز مکمل کر لو، اذا قضیتم الصلاۃ، نماز کو پورا کر لو، صلاۃ پوری کر لو، صلاۃ کو مکمل تو طریقے سے ادا کر لو، فاذکروا اللہ، پس ذکر کرو اللہ کا۔ کیا ذکر؟ کیا رب نے فرمایا جو ذکر مرضی کرو، کلمہ چوتھا پڑھو، دوسرا پڑھو، تیسرا پڑھو، تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ ہاں جی، آگے نبی علیہ السلام پر صلاۃ و سلام پڑھو، وہ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ جو تمہارے دل میں ہے اللہ کا ذکر کرتے رہو، قرآن پڑھنا ہے قرآن میں پڑھتے رہو، لیکن اللہ نے یہاں جو صورتیں بیان فرمائی ہیں نا، وہ بھی ہمارے لیے سہولت کے لیے فرمایا کھڑے ہو تو کھڑے اللہ کا ذکر کرتے رہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ، کھڑے ہو تو کھڑے کرتے رہو، قیاماً وقعودا، بیٹھے ہو تو بیٹھے کر لو، قادا سے لفظ یہ قادا کا معنی بیٹھنا، اور اتحیات کو ہم کہتے ہیں قادا اولین، قادا اخیرن، قادا اول، قادا دوسرا قادا، پہلا قادا اول، قادا اول نماز کا پہلا قادا یعنی 2 رکعتوں کے بعد ہوتا ہے، اور پھر 4 رکعتوں یا 3 رکعتوں کے بعد ایک قادا ہوتا ہے،
وہ آخری ہوتا ہے. قعدۃ الاولیٰ قعدۃ الاخریٰ، پہلا دوجا قعدہ. اور قعدہ کا معنی ویسے بھی بیٹھنا ہے. قیامًا وقعوداً، کھڑے ہو کے ذکر کرو، بیٹھ کے ذکر کرو. آگے فرمایا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، لیٹے ہوئے سیدھے لیٹے ہو، سیدھے لیٹے کرتا سائڈ پوز ہو. جنوبکم، اپنے پہلو کے بال لیٹے ہو، پہلو کے بال لیٹے لیٹے اللہ کا ذکر کرو. ذکر کرتے کرتے سو جاؤ. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. سو جانے سے دو مراد ہے کہ مجھے موت آئے تو یا رسول اللہ آپ پر صلاۃ والسلام پڑھتے پڑھتے موت آ جائے، اور جب مجھے میرا رب زندہ کرے، جب دوبارہ میرے روح پھونکے تو میں کہوں صلی اللہ کہتے کہتے، کھڑا ہو جاؤں صلی اللہ کہتے کہتے، صلی اللہ کہتے کہتے. یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اللہ کے رسول کا ذکر اللہ کا ذکر ہے. اللہ کے ولیوں کا ذکر اللہ کا ذکر ہے. اللہ کے نیک بندوں صالحین صحابہ کرام، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم کسی نیک صالح کا ذکر انبیاء کے بعد ذکر کرنا چاہتے ہو تو صدیق اکبر کا ذکر کرو، پھر کسی کا ذکر کرنا چاہتے ہو تو میرے صحابہ کا ذکر کرو. یہ رسول اللہ کی حدیث مبارکہ ہیں. چلو، قیامًا وقعوداً، کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کرو، بیٹھے کے بیٹھے کرو. علی جنوبکم، لیٹ کر اللہ کا ذکر کرو جس جانب مرضی لیٹے ہوئے. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، اور جب تمہیں اطمینان ہو جائے، یعنی تم گھروں میں پہنچ جاؤ، سفر بھی ختم ہو جائے، جہاد بھی ختم ہو جائے، تو پھر فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب تم اطمینان کرو تو پھر فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر پوری نماز پڑھو، پھر 4 رکعت والی پڑھو. اِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب اطمینان ہو جائے، اطمینان گھروں میں ہوتا ہے زیادہ، پتہ تو ہے آپ کو، پھر نماز پوری ادا کرو. پھر نماز یعنی صلاۃ فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز فرض کر دی گئی ہے. نماز فرض کر دی گئی ہے، فرض کر دی گئی ہے اوقات میں مومنین پر، مسلمانوں پر، صرف مسلمانوں پر، عام حدیثہ کے ماننے والوں پر نہیں. کیونکہ یہ تو نام میں 420 اس نے کی ہوئی ہے. اس کا نام عدیل نذیر ہے یا ادیب نذیر ہے. اس نے عام حدیثہ کہہ کے اپنے آپ کو نبی کہلانا شروع کر دیا، اور صلاۃ کا منکر ہو گیا، حج کا منکر ہو گیا، اور لوگ اس پہ ویسے ہی ڈل گئے، پتہ نہیں کس بات سے. بہرحال میں وہ دہراتا تو نہیں، گندی عادت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسی تو نہیں نا بات. بچپن وہ گچے دھاگے سے جو بٹا رسا اس کا ٹوٹنا مشکل، بچپن میں جو پڑی عادت اس کا چھوٹنا مشکل. کیونکہ جی بات سمجھ گئے ہیں، میرا اشارہ ہی کافی ہے سننے والوں کو، پڑھنے والوں کو، اور نیک لوگوں کے لیے میرے اشارے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے، نبی علیہ السلام کا غلام بنائے. اور نماز جو ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین، شرط آ گئی بس. صلاۃ جو ہے وہ مومنین پر ہے، مسلمانوں پر، جس نے پڑھا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان پر 5 اوقات میں نماز فرض ہے. یہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے. میں پہلے بتا چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں، جو ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہے اس کو سن لیں، کہ اللہ نے فرمایا کہ نماز ایک ایسا ذکر ہے وقت کے مطابق تھوڑے سے وقت میں، لیکن سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ صلاۃ ہے. سب سے بڑا اللہ کا ذکر صلاۃ ہے. صلاۃ کے علاوہ جہاد ہے، اس کے علاوہ حقوق العباد ہیں، حقوق اللہ ہیں، حقوق اللہ بھی پورے کرنے ہیں. روزہ حقوق اللہ میں اب آ رہا ہے، پرسوں یا چوتھ روزہ رمضان پاک نہ پرسوں ہو سکتا ہے کل ہو جائے، آج 29 چاند کی ہے شعبان کی، ہو سکتا ہے کل بھی ہو جائے. کل ہو گیا تو کل بھی روزہ فرض، اور پرسوں تو پھر یقینی طور پہ ہفتے والے دن.
روز ہفتہ روزہ ہوگا، کل ہو جائے تو زیادہ مزہ ہے کہ تو 5 جمعے مل جائیں گے، اگر پرسوں ہوا تو پھر 4 جمعے ملیں گے۔ تو بہرحال یہ تو اللہ کی مرضی ہے، کل ہو گیا تو پھر کل بھی رکھیں گے۔ یہ مسلمانوں پر، روزہ بھی مسلمانوں پر۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزے تم پر فرض ہے۔ علیکم الصیام، ایمان والوں کی، یعنی پہلے مسلمان ہونا شرط ہے۔ مسلمان نہیں روزہ فرض نہیں، بس مسلمان نہیں روزہ فرض نہیں، روزہ مسلمان پر فرض، نماز مسلمان پر فرض، زکوٰۃ مسلمان پر فرض، حج مسلمان پر فرض، جہاد مسلمان پر فرض۔ پہلی شرط ہے کہ جب مسلمان ہو جائے اس کے بعد دوسرے کام۔ پھر یہ حقوق العباد میں جہاد بھی ہے، حقوق العباد میں زکوٰۃ بھی ہے، اور حقوق العباد میں نماز بھی ہے۔ جب عوامی محبت میں اکٹھے ہوتے ہیں، جماعت میں آتے ہیں، 2-4 دن آدمی نہ آئے تو خواہ مخواہ دل چاہتا ہے یا فلاں آدمی کیوں نہیں آیا، پتہ تو کرو بیمار تو نہیں۔ یہ حقوق العباد ہے، یعنی اللہ کے حقوق بھی، حقوق اللہ بھی ادا ہو رہے ہیں، اور ان کی برکت سے، حقوق اللہ کی برکت سے حقوق العباد بھی پورے ہو رہے ہیں۔ بیمار ہے، اس کے پاس کھانا نہیں، اپنا کچھ ہے چیزیں نہیں، کھان پین، اس کے بچوں کو روٹی نہیں مل رہی، روزی نہیں مل رہی، تو اس کی باہمی محبت سے اس کو کھانا دو، اس کی ضروریات پوری کرو۔ یہی تو نماز ہے، یہی تو نماز ہے کہ جب اکٹھے ہوگو تو پتہ چلے گا، جب اکٹھا ہی نہیں ہو تو مجھے کیا پتا دوسرے آدمی کو کیا ہے۔ یہی نماز کا مطلب ہے کہ اکٹھے ہو، باہمی محبت الفت سے 5 وقت مل کر ایک دوسرے کا حال حوال لو، حال حوال دو، ایک دوسرے کو پوچھو فلاں کیوں نہیں آتے، تیرے ابو کا کیا حال ہے، تیرے گھر والوں، تیرے رشتہ دار قریبی ہے، تیری امی کا کیا حال ہے، تیرے اپنا بھائیوں کا کیا حال ہے۔ یہ محبت ہے، یہ حقوق العباد ہے۔ ان کو کوئی تکلیف ہے گھر میں تو وہ پوری کرنی مسلمانوں کا ہی اپنا فرض ہے، ان پر ضروری ہے۔ یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ کے حقوق مل کے اور حقوق العباد مل کے چلتے ہیں، باہمی محبت اور الفت سے چلتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقوق العباد بھی پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے حقوق اللہ سے بھی ہم تو غافل ہیں نا، حقوق اللہ بھی پوری نہیں، نماز بھی پوری نہیں پڑھ سکتے، وہ ہمارے لیے مشکل ہے۔ جب وہ پڑھیں گے تو حقوق العباد خود بخود اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے وہ بھی ادا فرما دے گا۔ حقوق العباد بھی پورے ہوتے رہیں گے، حقوق اللہ بھی ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقوق العباد اور حقوق اللہ پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین و احسن الجزاء، وما علینا الا البلاغ المبین۔